کہ سال میں مردہ ایک ہی بار کھاتا ہے، باقی 360 پر 5 دن اسے بھوک نہیں لگتی، ایک ہی دن کھاتا ہے مردہ؟ کیا ہے آپ کا عقیدہ؟ مردوں کو کیا ان کھانے پینے کی ضرورت ہے؟ اگر وہ اچھا ہے تو مقام علیین میں جنت کی حوریں اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کر رہا ہے، کہ دنیا کے سڑی پڑی چیزیں کھانے کے لیے آئے گا؟ اور اگر اس کی بدروح ہے، وہ گناہگار ہے، جہنمی ہے، تو اسے لے جا کر مقام سجین میں ڈالا دیا جائے گا، جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کی کوئی مجال ہے کہ دنیا کے اندر آ کر دیکھ کر کے کھانے کھا کر کے جائے؟ کیسا؟ در حقیقت میں یہ شب برات مسلمانوں کی رات نہیں ہے، بلکہ شیعہ کی رات ہے۔ شیعہ کی 15ویں شعبان کو یہ لوگ رات میں جا کر کے عبادت کرتے ہیں اور مسلمانوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب مسلمان بیچارے یہ بھی جاگ رہے ہیں، اب ان کی دعا پر یہ بھی آمین کر رہے ہیں، یہ بھی دعا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ہم پر بد دعائیں بھیج رہے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی بھی رات میں جا کر دعاؤں میں ان کے شریک ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کتنا کیا نقصان ہے؟ ارے بدعت کو تم ایجاد کرو گے تو نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جاؤ گے، اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ بدعت کو ایجاد کرو گے تو سیدھے جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو بڑی رات نہیں منائی، ایک حدیث سے ثابت کر دو۔ صحابہ کرام نے کسی صحابی نے شعبان کی 15 رات کو، شب برات کو بڑی رات نہیں منائی۔ الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرخ كل أمر حكيم۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، موقع کی مناسبت سے چونکہ بہت سے لوگ 15 شعبان کی رات کو بڑی رات کی طرح مناتے ہیں، اسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس پر کچھ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں رکھنے کی کوشش کروں، تاکہ معلوم ہو کہ یہ شب برات کیا واقعی میں یہ بڑی رات ہے، اس میں جاگنا چاہیے یا نہیں، کیا یہ عبادتیں کرنا جو لوگ کر رہے ہیں کیا یہ درست ہے یا نہیں۔ یہی کچھ باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس بیان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، کسی کو ٹھیس پہنچے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو بدعتیں پیدا ہو رہی ہیں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس بیان کو سن کر کے لوگ ان بدعتوں سے باز آ جائیں، یہی اس بیان کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ہر قسم کی بدعت و خرافات سے بچ کر ہمیں صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، تو آئیے احادیث دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں
کہ اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، نفل روزے. جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے دیکھا. جتنے آپ شعبان میں نفل روزے رکھتے تھے اتنے روزے کبھی میں نے آپ کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے. دوسری حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان و رمضان کے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے مسلسل روزہ رکھتے تھے. کون کون سے مہینے؟ الا شعبان و رمضان. کہتی ہیں ایک شعبان کا مہینہ اور دوسرا رمضان کا مہینہ. تو آخر کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ اتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھتے تھے؟ تو یہی سوال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی ہیں، وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ اب جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اتنے روزے آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ، لوگ رجب اور رمضان کے درمیان میں جو مہینہ آتا ہے، اس سے پہلے جو مہینہ گیا کون سا ہے؟ وہ رجب کا مہینہ ہے. اب اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ کون سا ہے؟ رمضان کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ رجب اور شعبان کے درمیان میں جو مہینہ ہے کون سا؟ یہ شعبان کا ابھی جو چل رہا ہے. تو اس شعبان کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں. حالانکہ یہ مہینہ وہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. سال بھر میں جو بھی آدمی اعمال کرتا ہے وہ تمام اعمال کو اسی مہینے میں اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری چاہت اور تمنا ہے کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں. میرے اعمال جب اللہ کے دربار میں پہنچیں تو میں اس حالت میں رہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ اس لیے روزہ رکھتے تھے کیونکہ یہ اعمال کے پہنچنے کا مہینہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہی ہے کہ میں اس حالت میں رہوں جب اعمال میرے کھولے جائیں تو اللہ تعالیٰ دیکھے کہ میرا بندہ روزہ رکھے ہوئے. تو میں آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً وہ مرد جن کے رمضان میں روزے چھوٹ گئے ہیں وہ ان مہینوں کے اندر قضا کر لیں، اس مہینے کے اندر، اس لیے کہ بعد میں پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو پھر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہوگا. اور جو خواتین جن کے روزے رمضان میں چھوٹ گئے تھے عذر کی وجہ سے، جو ماہانہ عذر ان کو پیش ہوتا ہے، تو وہ روزے جو ان کے چھوٹ گئے تھے، وہ عورتوں سے، خواتین سے گزارش ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر جلد سے جلد روزے رکھ لیں. پھر آخری ہفتے میں روزے رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ آدمی یہ نفلی روزے رکھ کر تھک جائے گا تو پھر رمضان کے روزے جو روزے فرض ہیں اس میں آدمی کے روزوں میں خلل ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ہفتوں میں شعبان کے 15 آدھا مہینہ گزرنے کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا. تو بہرحال تو اس پورے دلیل سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان شعبان کے مہینے میں ہم سب کو کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا. جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے ہم نے ویسے روزے نہیں رکھے. اب ہم کر کیا رہے ہیں؟ اب ہم جو ہے اس شعبان کے مہینہ جیسا ہی آتا ہے تو ہمارے دماغ میں ایک ہی بات گھومتی ہے کہ شعبان کا مہینہ آ گیا، بڑی رات آنے والی ہے، شب برات آنے والی. تو محترم حضرات، آئیے
یہ جو شب برات جسے کہتے ہیں، پہلے اس لفظ پر ہم تحقیق کرتے ہیں۔ شب برات، شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کہتے ہیں بیزارگی کو، یعنی اس رات کے معنی کیا ہے؟ شب برات کے معنی بیزارگی کی رات۔ تو اب ہم کس کے بارے میں بیزارگی کی رات کر رہے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کامبینیشن ہے نا رات کا اور بیزارگی کا، یہ قرآن و حدیث سے کامبینیشن ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ لیلۃ القدر، ہم شب قدر کہتے ہیں، اصل میں شب کا جو لفظ ہے نا وہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، عربی لفظ نہیں ہے۔ شب کا جو لفظ ہے وہ فارسی کا لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی شب قدر نہیں کہا، لیلۃ القدر کہا۔ ایسے ہی یہ جو شب برات ہے، یہ شب برات ہم نے نام رکھا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن و حدیث میں شب برات کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ شب جو لفظ ہے وہ عربی کا لفظ نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے، اور برات کے معنی ہے بیزارگی کی، قرآن کا لفظ ہے۔ تو اب ٹیلی کر لیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا لفظ کہا ہے فارسی کا لفظ؟ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں وہ سب عربی میں ہیں، اور احادیث بھی جو ہیں وہ عربی میں ہیں۔ تو لفظ شب جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ تو پھر یہ شب برات آئی کہاں سے؟ میں نے بڑی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ شیعہ کی ایک دو کتابیں ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے تحفۃ العوام، اور دوسری کتاب ہے شیعہ کی بڑی مشہور کتاب، اس کا نام ہے اصول کافی۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے 15 شعبان کی رات میں کہ 15 شعبان کی رات کو یہ لوگ رات میں جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ کس لیے رات میں جاگتے ہیں 15 شعبان کی رات کو شیعہ؟ انہیں ان کے جو 12واں امام ہے، ان کے 12ویں امام کے بارے میں یہ لوگ جاگتے ہیں، کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 12ویں رات شعبان کے 15 تاریخ کی رات کو ان کے 12ویں امام پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے ان کے پیدا ہونے کی خوشی میں لوگ رات میں جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ساتھ میں بد دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اس میں لفظ لکھا ہوا ہے وَلَّعْنَ جَمِيعُ الظَّالِمِينَ، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ظالموں کے اوپر لعنت فرما۔ سوال یہ ہے کہ ظالم کون ہیں ان کی نظر میں؟ شیعہ جو ہے رات میں 15 شعبان کی رات کو یہ لوگ جاگتے ہیں اس شب برات میں، اور دعا کرتے ہیں اللہ ظالموں پر لعنت فرما۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی نظر میں ظالم کون ہیں؟ وہ بد دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو اسی اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ظالم ہماری نظر میں وہ ہے جو ہمارے امام کو نہیں مانتا۔ کس کو؟ شیعہ کا جو 12واں امام ہے، جو اس کو نہیں مانتا ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت میں یہ شب برات مسلمانوں کی رات نہیں ہے بلکہ شیعہ کی رات ہے۔ شیعہ کی 15ویں شعبان کو یہ لوگ رات میں جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں اور مسلمانوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب مسلمان بیچارے یہ بھی جاگ رہے ہیں، اب ان کی دعا پر یہ بھی آمین کر رہے ہیں، یہ بھی دعا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ہم پر بد دعائیں بھیج رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی رات میں جا کر دعاؤں میں ان کے شریک ہیں، آمین کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے شب برات کی حقیقت۔ شب برات کا لفظ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ ایک فارسی کا لفظ ہے اور ایک دوسرا قرآن کا لفظ ہے، تو دونوں کا میل کامبینیشن صحیح نہیں ہے۔ قرآن حدیث سے ثابت ہوا کہ غلط ہے۔ اور جو لوگ رات میں شب برات کے نام سے بڑی رات مناتے ہیں، وہ لوگ اس رات میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شب برات کی رات میں 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے۔ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کون ہے تم میں سے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو تم میں سے مقروض ہے میرے سے مانگے میں اس کے قرضوں کو ادا کر دوں، کون ہے تم میں سے جو بیمار ہے مجھ سے مانگے میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ یہ سلسلہ صبح کی نماز تک چلتا ہے۔ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سلسلۃ الضعیفہ کے اندر حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے اور یہ بالکل ضعیف حدیث ہے۔ یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ رات میں قیام آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے ہم کو قیام کرنا چاہیے، قیام کا معنی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو نماز کون سی پڑھتے ہیں؟ اس نماز کا نام ہے نماز صلاۃ الفیہ۔ صلاۃ الفیہ کے نام سے نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی 100 رکعت والی نماز۔ اور وہ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر نماز میں 100 رکعت نماز پڑھیں گے۔ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر 100 رکعت کا اللہ کے رسول نے پڑھا ہو ثبوت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، یعنی 11 رکعت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ رمضان اور غیر رمضان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ 11 رکعت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ 100 رکعت والی نماز کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جتنی بھی حدیثیں بیان کی گئی وہ ضعیف حدیث ہے۔ اور 100 رکعت میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل واللہ احد کا سورہ پڑھنا پڑے گا، گویا کہ 100 رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھنا ہے۔ اس نماز کو کہتے ہیں صلاۃ الفیہ۔ کئی لوگ اس رات کو یہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 12 رکعت بھی نماز پڑھتے ہیں، 30 مرتبہ اس میں قل واللہ احد کا سورہ پڑھا جاتا ہے، یہ بھی نماز ثابت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ قضائے عمری کے نام سے لوگ رجب کی بڑی رات میں اور شعبان کی بڑی رات میں نماز پڑھتے ہیں۔ قضائے عمری کسے کہتے ہیں؟ وہ نمازیں جو ظہر چھوٹ گئی، آپ کی مغرب چھوٹ گئی تھی، کبھی فجر چھوٹ گئی تھی، آپ نے ایک سال میں کئی نمازیں آپ نے چھوڑ دیں، تو اب وہ نمازیں چھوٹ گئی تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو رات میں شعبان کی بڑی رات میں شب برات میں رات میں جا کر کے 2 رکعت نیت سی پڑھی جائے، کون سی؟ قضائے عمری کے نام سے۔ اللہ یہ سال میں جتنی نمازیں میں نے چھوڑ دی ہیں اب میں اس کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ 2 رکعت آپ نے نماز پڑھ لی تو پورے گناہ آپ کے معاف۔ اللہ اکبر، کتنا آسان ہے۔ یاد رکھ لیجئے، قسم خدا کی ایک نماز بھی آپ کی چھوٹ گئی، فرض نماز، اس کے ازالے کے لیے پوری زندگی بھی نماز پڑھیں گے آپ، فجر کی جو فرض نماز چھوٹ گئی ہے اس کے ثواب کو آپ ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ خالی زندگی بھر آپ نے فجر چھوڑ دی، مغرب چھوڑ دی، پتہ نہیں سال بھر آپ نے کتنی 100 نمازیں آپ نے چھوڑ دی ہوں گی۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے گناہوں کو کم کرانے کا کہ آپ رات میں شب برات میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں قضائے عمری کے نام سے، آپ کے سب گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی حدیث نہیں بیان فرمائی، ایک نماز بھی چھوٹے گی قیامت کے دن اس نماز کا آپ کو پوچھا جائے گا آپ کے۔ اور اسی طرح سے بہت سے لوگ اسی رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھتے ہیں جو کہ ضعیف حدیث ہے۔ تو بہرحال اس رات میں جتنی بھی نمازیں بڑی رات میں پڑھی جاتی ہیں وہ قرآن و حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے، یہ بڑی رات ہی ثابت نہیں ہے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، یہ بیان کا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا یہ مقصد نہیں ہے، اصلاح ہمارا مقصد ہے کہ لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں، بدعت و خرافات کر رہے ہیں، ان بدعت و خرافات سے بچ جائیں۔ اور پھر اس رات میں ایک عقیدہ یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ بہت سی باتیں ہیں، میں کم کرتے ہوئے عین باتیں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس رات میں قبرستان میں جاتے ہیں۔ آج دیکھیں گے آپ رات میں کئی لوگ قبرستان کو جائیں،
ایسا معلوم ہوگا کہ گویا کہ ہم نے قبرستان کو میلہ بنا دیا۔ جا کر کے دیکھیں آپ رات میں قبرستان جاتے ہیں اور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شعبان کی 15ویں رات کو، شب برات کو اللہ کے رسول قبرستان گئے تھے، اس لیے ہم بھی جاتے ہیں۔ دلیل کیا دی جاتی ہے؟ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، حدیث جو قبرستان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے بالکل صحیح ہے، لیکن غلطی کہاں ہے میں نوٹ کرا رہا ہوں، نوٹ کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حدیث شروع ہو رہی ہے، آپ کہتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ اس لفظ کو پکڑ کر کے رکھنا، ابھی جو لفظ بول رہا ہوں میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ نوٹ کر لیا آپ نے؟ بھی تیسری مرتبہ بول رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے، پھر ایک آپ اٹھے، آپ نے دروازہ کھولا، چپل پہن کر آپ چلے گئے۔ میں نے اللہ کے رسول کا پیچھا کیا کہ اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں، کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے؟ تو میں نے پیچھا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کو چلے گئے، غنی غرقد، تو بقیع غرقد اس کا نام ہے، لیکن ہماری عام زبان میں جنت البقیع کہتے ہیں، میں اسی لفظ سے بول دیتا ہوں سمجھ میں آسانی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے، پھر آپ نے وہاں قبرستان کے لوگوں کے لیے دعا کی، ہاتھ اٹھا کر پھر واپس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی آئی اور میں بھی آ کر بستر پر سو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بازو میں سوئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس پھول رہی، تو آپ نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، تمہاری سانس کیوں پھول رہی؟ کہا اللہ کے رسول کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ نے ایسے مارتے ہوئے فرمایا عائشہ صحیح صحیح بتا دو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مجھے بتا دے گا کہ تم کیا بات چھپا رہی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ وحی کے ذریعے سب بتا دے گا، تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کے رسول تمہاری خیانت کریں گے؟ میں آج تمہارے ساتھ، تمہاری باری ہے، یہاں نہیں سوئے جیسا دوسرے بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ در حقیقت بات یہ ہے کہ تم سوئی ہوئی تھی، تمہارا کپڑا کچھ ہٹا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام اندر تشریف نہیں لائے، باہر سے انہوں نے مجھے آواز دی، میں نے کہا جبرائیل کیا بات ہے؟ کہا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ جنت البقیع کے جو لوگ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں، اللہ کے رسول آپ ان کے لیے جا کر قبرستان میں دعا کر کے آئی۔ تو میں دعا کر کے آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول جب قبرستان کو جائے تو کون سی دعا پڑھے؟ فرمایا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ لوگ جو حدیث پڑھتے ہیں، جو دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ غلط حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے۔ کوئی بھی قبرستان کو جائیں گے تو السلام علیکم یا اہل القبور، یہ دعا صحیح نہیں ہے۔ صحیح دعا اللہ کے رسول نے فرمایا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون، یہ دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں حدیث کے پھر ختم ہو گئی حدیث، اب شروع میں آ رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ تو یہاں گڑبڑ کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات کو، شعبان کی 15ویں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے۔ میں نے پوری حدیث پڑھ دی، بتائیے یہاں 15 شعبان کا ذکر کہاں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول 15 شعبان کی رات کو میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے، یہ نہیں کہا آپ نے۔
میں نے اس لیے 3 مرتبہ آپ کے سامنے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ایک رات میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کو بھٹکانے کے لیے غلط حدیث پیش کی گئی، جملے کو بدل دیا گیا، ایک رات کی جگہ کہا جاتا ہے 15 شعبان کو اللہ کے وہاں سوئے ہوئے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے بعض ہمارے مسلمان بھائی یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں اس شب برات کے اندر قبرستان کو بھی جاتے ہیں، اور ایک جو آج 15 شعبان کی رات ہونے والی ہے اس سے ایک دن پہلے بہت سے لوگ قبرستان کو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن کب ہوتا ہے بھائی؟ عرفہ کا دن کب ہوتا ہے؟ جس دن حاجی میدان عرفات میں حج کے لیے جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں بیٹھتے ہیں، تو اس کو دن کو کہتے ہیں عرفہ کا دن ہے۔ تو یہ عرفہ کا دن کیسے ہوا؟ قبرستان کو جانے کے لیے کہتے ہیں عرفہ کا دن ہے، عرفات کے میدان کو جا رہے ہیں یا آپ قبرستان کو جا رہے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ لفظ جو دیا گیا ہے بالکل غلط حدیث، غلط لفظ ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ یہ بھی کہا جاتا ہے یہ جو شب برات ہے یہ مردوں کی عید ہے، مردوں کی عید ہے، بڑوں کی عید ہے، بڑوں کو عود ڈالنے کی عید ہے۔ یہ عید کہاں سے آ گئی؟ مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ ایک ہے رمضان کی عید اور ایک ہے بقرعید کی عید، اب یہ تیسری چوتھی عید کہاں سے آ گئی؟ مردوں کی عید کہاں سے آ گئی؟ تو گویا کہ مردوں کی عید کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی غلط ہے، بڑوں کی عید کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور بڑوں کو لے جا کر عود ڈالا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم یہاں غیروں کے ساتھ رہ کر کے پوری ان کی تمام چیزیں ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں کہ سال میں مردہ ایک ہی بار کھاتا ہے، باقی 360 پر 5 دن سے بھوک نہیں لگتی، ایک ہی دن کھاتا ہے مردہ۔ کیا ہے آپ کا عقیدہ؟ مردوں کو کیا ان کھانے پینے کی ضرورت ہے؟ اگر وہ اچھا ہے تو مقام علیین میں جنت کی حوریں اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کر رہا ہے، کہ دنیا کی سڑی پڑی چیزیں کھانے کے لیے آئے گا؟ اور اگر اس کی بدروح ہے، وہ گناہگار ہے، جہنمی ہے، تو اسے لے جا کر مقام سجین میں ڈالا دیا جائے گا، جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کی کوئی مجال ہے کہ دنیا کے اندر آ کر دیکھ کر کے کھانے کھا کر کے جائے؟ کیسا عقیدہ مسلمانوں کا؟ ہم یہی چاہتے ہیں اصلاح کر لیں، آپ سوچیں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے سوچیں، کیا اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا کہ تمہاری روحیں، مردوں کی روحیں تمہارے گھروں کو آتی ہیں؟ اور بہت سے لوگ جب شب برات میں رات جب بنائی جاتی ہے تو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، اور رات میں جو مرحوم مردہ دنیا میں پسند کی چیزیں کھاتا تھا وہ تمام چیزیں ایک کونے میں رکھی جاتی ہیں کہ اب یہ ہمارا باپ ہماری ماں جو انتقال کر گئی ہیں، اب یہ جو ہے کھانے کے لیے جلیبی لا کر رکھی جاتی ہے، اتراسے، بتاسے، بریانی، پلو، جو مردہ پسند کرتا تھا وہ تمام چیزیں، سگریٹ، گٹکا، کیا کیا نہیں، سب رکھا جاتا۔ کیا یہ لوگ آ کر کھا کر جائیں گے؟ سوچیں آپ، یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، یہ عقیدے کے خلاف بات ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قرآن کہتا ہے ایک مرتبہ روح انسان کے جسم سے نکل گئی، عالم برزخ میں پہنچ گئی، فَإِذَا هُمْ يُبْعَثُونَ، قیامت کی صبح تک وہ پھر روح واپس نہیں آ سکتی۔ مسلمان کہہ رہا ہے کہ نہیں، روحیں ہمارے گھر کو آتی ہیں، قرآن کہتا ہے قیامت تک تمہاری روح دنیا میں نہیں آ سکتی۔ بولو تم صحیح ہو کہ قرآن صحیح ہے؟ تم جھوٹے ہو کہ نعوذ باللہ قرآن جھوٹا ہے؟ قسم خدا کی قرآن کا ایک لفظ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان کا عقیدہ۔ تو گویا کہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے باپ داداؤں کی روحیں آج رات میں آ کر کھانا کھا کر جاتی ہیں، یہ سب ہمارے گھروں کو دیکھ کر جاتی ہیں، بالکل غلط بات۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اب رات میں ایک بار جا کر عبادت کر لیے تو اچھا ہی ہے کام نا، بڑی رات ہے، کم سے کم شراب پینے والے اس دن شراب چھوڑ دیتے ہیں، پانی نہا لیتے ہیں، کپڑے پہن لیتے ہیں، ٹوپی لگا لیتے ہیں، جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، اچھا کام ہے نا۔ تو محترم حضرات،
یہ اچھا کام ہے نا جو کہتے ہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ وہ اچھا کام نہیں ہے بلکہ وہ بدعت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. ہر جمعہ کے خطبے میں امام صاحب خطبہ دیتے ہوئے پڑھتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کے اندر کوئی بھی نیا کام نکالا جائے وہ بدعت ہے. جس چیز کو میں نے نہیں کیا وہ کام اگر تم دین میں لا کر کے کرتے ہو تو بدعت ہے. اور ہر فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت سیدھے جہنم میں تمہیں پہنچائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کتنا کیا نقصان ہے؟ ارے بدعت کو تم ایجاد کرو گے تو نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جاؤ گے. اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ بدعت کو ایجاد کرو گے تو سیدھے جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو بڑی رات نہیں منائی. ایک حدیث سے ثابت کر دو. صحابہ کرام نے کسی صحابی نے شعبان کی 15 رات کو، شب برات کو بڑی رات نہیں منائی. اچھا، ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سعودی عرب، سعودی ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، کویت ہے، اب جتنے مسلمانوں کے مسلم کنٹریز ہیں، آپ ایک فون کر کے پوچھ لو بھائی کہ کیا کل شعبان، آج ہمارے پاس 15 شعبان کی رات ہے، کل وہاں گزری ہوگی. سعودیہ کے اندر کیا کسی مسجد کو لائٹیں لگائی گئی تھی کل شب برات کے نام سے؟ کل وہاں تاخرات منائی گئی، بڑی رات منائی گئی. سعودیہ میں فون کر کے آپ کے رشتہ دار ہوں گے، دوست ہوں گے، پوچھ لیں. سعودی میں نہیں منائی گئی، مکہ میں نہیں، مدینہ میں پوچھ لیں. کیا بھئی مدینہ میں شب برات منائی جا رہی ہے؟ پوچھ لیں آپ. اچھا وہاں بھی نہیں. دبئی، شارجہ، آج کل ماڈرن زمانہ ہے، آپ پوچھ لیجئے وہاں کم سے کم وہاں تو چل رہی ہے کیا؟ شب برات منا رہے ہیں. کویت میں منا رہے ہیں. کہاں منا رہے ہیں؟ بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، انہی 3 ملکوں کے اندر یہ شب برات منائی جاتی ہے. باقی ارے اتنا علم کا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ ایک بٹن مار کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سچائی ہے کیا غلط ہے. اتنا اپڈیٹ ماڈرن زمانہ ہونے کے باوجود بھی آج ہم اسی پرانی قصے کہانیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. فون کر کے پوچھ لیجیے. تو وہاں سے جہاں سے اسلام آیا، مکہ اور مدینہ سے، وہاں شب برات نہیں منائی جاتی ہے، ہم یہاں منا رہے ہیں. بھئی اگر لیلۃ القدر منانا ہی ہوتا تو وہاں بھی تو لوگ مسلمان ہیں، وہاں تو اسلام آیا ہے، کیوں نہیں منا رہے ہو لوگ؟ کیا ہم ان سے زیادہ اسلام کو جاننے والے ہیں؟ ہم ان سے زیادہ عبادت گزار ہیں؟ سمجھ لیجئے. اور آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ لصاحب بدعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نقصان کیا ہے؟ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی، کوئی نیا کام جس کو میں نے نہیں کیا، اگر کسی نے ثواب سمجھ کر کے اگر کوئی نیا کام نکالا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا، اس کے روزوں کو قبول نہیں کرے گا، اس کے حج کو قبول نہیں کرے گا، اس کے صدقہ خیرات کو قبول نہیں کرے گا، اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی فرضی عبادت اس کی قبول ہوگی. تمہارے نمازیں، تمہارے روزے، صدقہ خیرات کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. اور آگے فرمایا وہ اسلام سے اس طرح خارج ہو جائے گا، اسلام سے وہ اس طرح نکل جائے گا جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بھی اسلام سے اتنی ہی آسانی کے ساتھ نکال کر پھینک دیا جاتا. کون؟ بدعتی، جس نے نبی نے نہیں کیا، اگر وہ کام ایسا کرتا ہے تو اسے دین سے ایسے ہی باہر کر دیا جائے. اتنا بڑا نقصان ہے. اس لیے اللہ کے لیے سوچو، غور و فکر کرو کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. ہم بڑی رات کی طرح ایسا معلوم ہو رہا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں جو شب قدر رمضان میں آتی ہے وہ اس کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس پہ قرآن کو نازل کیا اور وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اس کا ہمارے پاس اہتمام نہیں ہے.
اس رات کا ہمارے پاس اہتمام. اصل کو ہم نے چھوڑ دیا, نخل کو ہم نے پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو دین کی صحیح سمجھ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جیسے بہت سے لوگ بھائی ہمارے روزے رکھے ہوئے ہیں, قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے, قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے روزہ رکھنا بڑی رات کا, یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو اس لیے غور و فکر کریں. اور بہت سے لوگ پلاؤ پکا رہے ہیں, بریانی پکا رہے ہیں, کیا بھائی بڑی رات ہے, کھیر پوریوں کی عید کے نام سے لوگ مشہور کرتے ہیں. تو یہ سب اسلام کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پہلے خود سوچیں, پھر ہمارے گھروں کے اندر بھی ہماری عورتوں کو, اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ نہیں بھائی یہ اسلام میں نہیں ہے, ہمیں ان بدعتوں سے بچنا چاہیے. الحمدللہ آج بہت سے علماء کرام, میں ابھی سنا کہ لوگ علماء کرام ان کے اماموں نے خود اپنے مساجد میں کہا کہ بھائی یہ جس طرح سے عبادت کی جا رہی ہے قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے رہا ہے, وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم